يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث۔ قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے خطاب کا شرف عطا فرما کر کے ہمارے فائدے کی بہت اہم بات اور نصیحت فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے اس کا اردو میں ترجمہ میں کرتا ہوں، سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنی ذاتوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ ہمارے فائدے کا حکم ہوا کہ نہیں؟ تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا میں تو دوزخ کی آگ ہے نہیں، مرنے کے بعد سامنے آنے والی ہے۔ دوزخ پیدا ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کر دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں خبر دی ہے، اس لیے بات تو پکی ہے، دوزخ موجود ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچو، جو گناہ دوزخ میں تم کو آئندہ لے جائیں گے، ایسے گناہوں سے بچو۔ اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچاؤ جو دوزخ میں تم کو لے جانے والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کس طرح سے بچاوے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے، بڑے بڑے گناہ خاص کر کے دوزخ میں لے جانے والے، ان سے اپنے آپ کو ہم بچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی ہماری فائدے کی نصیحت ہوئی۔ قوا انفسکم، آگے وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے بال بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اہلیکم، تمہارے اہل کو، یعنی تمہارے بیوی اور بچے۔ اہلیکم کے اندر یہ دونوں داخل ہے، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تو ان کو بھی تم دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس پر غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا کسی اور صحابی نے سوال پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اپنے آپ کو دوزخ سے بچاوے، اس کا مطلب تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے ہم کیسے بچاوے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب سمجھایا، مرو اولادکم، تم اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ احکامات بتلاؤ۔ مرو اولادکم بامتثال الاوامر، یعنی اپنی اولاد کو تم حکم دو، سمجھاؤ تاکہ وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ مرو اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے ان سے وہ بچے، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی ان سے بچے۔ ایسا ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کتنے ہیں وہ بتاؤ ان کو، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ بہشتی زیور کے اندر پہلے حصے میں ہے، اس کی تعلیم کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہے، کرنے کے جو احکام ہیں، فرائض اور واجبات، وہ ان کو بتاؤ کہ یہ چیزیں فرض ہے، عورت کے لیے شرعی پردہ کرنا فرض ہے، عورت کے لیے شوہر کا کہنا ماننا فرض ہے، عورت کے لیے پانچوں وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اس طرح سے اللہ کے فرائض بھی ان کو بتاؤ۔ اگر ان کے پاس زیور ہے، سونے چاندی کا زیور ہے، تو اس کی نصاب کے برابر ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ یہ سب باتیں ان کو بتاؤ۔ اگر ان کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس کو بیچ کر کے وہ حج کر سکتی ہے اور کسی محرم کا ساتھ مل جاتا ہے، تو حج کے لیے اس کو بیچ کر کے جانا عورت کے اوپر فرض ہے۔ یہ سب اللہ کے فرائض اس کو سمجھاؤ، بتاؤ۔
اور جو ہے اس پر وہ عمل بھی کرے، اس کی ترغیب دو۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو کیا ملے گا آخرت میں، اور نہیں عمل کریں گے تو کیا نقصان ہوگا، یہ ان کو سمجھاؤ۔ اپنی بیوی کو بھی سمجھاؤ، اور اپنے بچے جو ہے جو سمجھدار ہیں ان کو بھی سمجھاؤ۔ تو اس طریقے سے تم ان کو دوزخ کی آگ سے بچا سکو گے۔ ھذا وقایۃ لکم ولہم من النار، یہ عمل تم کرو گے تو دوزخ سے تم بھی بچ جاؤ گے، اور تمہارے بچے بھی، بال بچے بھی دوزخ سے بچ جائیں گے۔ اس لیے بھائی ہم سب جو ہے چاہے بوڑھے ہو یا جوان ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے تاکہ دوزخ کے عذاب سے بچ جاوے، اور اس کے ساتھ اللہ کے فرائض و واجبات کو بجا لاوے تاکہ دوزخ کے عذاب سے بچ جاوے۔ اب بعض مسلمان بھائی ہو کر کے داڑھی منڈاتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ دوزخ میں لے جانے والا گناہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، وہ کسی عالم کی، اچھے عالم کی صحبت ان کو ملی نہیں، اس لیے جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بتاتا نہیں ان کو۔ تو میں بتاتا ہوں کہ یہ دیکھو، عام طور پر جو گناہ کھلم کھلا ہوتے ہو تو اس کے اوپر لوگوں کو سمجھانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ کہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد میں اگر نہ بتاؤں تو اللہ تعالیٰ میری پکڑ کریں گے، تو جانتا تھا کہ داڑھی منڈانا حرام ہے اور بھاری گناہ ہے، اور بیچارے ہمارے بندے جانتے نہیں تھے، تو نے ان کو کیوں نہیں بتایا تھا؟ تو اس لیے بتانا ہماری ذمہ داری ہے، عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ عمل کرو گے اور جو توبہ کرو گے، یہ گناہ جو ہو گئے آج تک اس سے توبہ کرو گے اور آئندہ اس گناہ سے بچو گے تو تمہارا فائدہ ہے، دوزخ سے تم بچو گے۔ مجھے تو تبلیغ کرنے کا فائدہ پہنچے گا، ثواب ملے گا، باقی عمل تو تم کو ہی کرنا ہے۔ اپنے بال بچوں کو لے کر رات کو روزانہ تعلیم کے لیے بیٹھو کتاب لے کر کے، اور سمجھاؤ ان کو آخرت کیا ہے، جنت دوزخ کیا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی، قبر کا عذاب، قبر میں کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ان کے سامنے لاؤ، تو وہ ان کو فکر آئے گی کہ ہم قبر میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد اکیلے کو قبر میں جانا پڑے گا، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے جو ہے جو بھی ہو، سب کو جانا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا، میں اس کے لیے توبہ کر لوں، جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں میں اس سے سچی پکی توبہ ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے، گڑ گڑا کر کے معافی مانگ کر کے آئندہ کے لیے ان گناہوں کو نہ کرنے کا پکا عہد کر لوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو یہ سچی توبہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ بھی بتاؤ ان کو، گناہ ہو گئے ہیں تو گناہ سے بچنے کا راستہ بھی بتاؤ، توبہ کر کے آئندہ اس سے بچے تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے قرآن پاک کی آیت کا مطلب سمجھایا۔ اب میں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اپنی امت کے لوگوں کو خطاب کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تم سب کے سب کلکم راعٍ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سب کے سب کیا ہو، ذمہ دار ہو۔ راعٍ کے معنی آسان الفاظ میں یہ ہے کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو۔ کیا ذمہ، کون سی ذمہ داری، اس کو آگے بتایا، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے قیامت کے دن کہ تم نے اپنے ماتحت لوگوں کو دین بتایا تھا کہ نہیں، ان کو دین پر چلایا تھا کہ نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے ماتحتوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے جو بھی بھائی بہن ہیں، اپنے جو قریب کی رشتہ دار ہیں، ان کو تم نے دین کی باتیں بتا کر ان کے اوپر وہ عمل کرے ایسی ترغیب دی تھی، سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا تھا؟ کیوں تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی؟ تم خود دیندار بن گئے، نماز پڑھتے تھے اور ان کو نہیں بتاتے تھے، اپنی بیوی کو شرعی پردہ کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے، سمجھاتے نہیں تھے، تم بھی قصوروار ہو۔
بیوی تو ہے قصوروار، وہ شرعی پردہ نہیں، رواجی پردہ کرتی تھی پر شرعی پردہ نہیں کرتی تھی، اپنے گھر میں دیور آ جاوے اس سے پردہ نہیں کرتی تھی، بنے بھی آ جاوے اس سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ تو اس طرح کے گناہ تمہارے سامنے تمہارے گھر میں ہوتے تھے اور تم ان کو روکتے کیوں نہیں تھے اور ان کو سمجھاتے کیوں نہیں تھے؟ تم بھی قصوروار ہو، تم نے بھی ہمارا حکم توڑا ہے، جاؤ تم بھی ان کے ساتھ میں جہنم میں۔ تو کیا ہوگا اس میں؟ اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ کر دیں گے تو کیا ہو، آدمی کو جانا پڑے گا دوزخ میں، فرشتے ادھے منہ اس کو پیر پکڑ کر گھسیٹ کر کے لے جائیں گے کہ اللہ کا حکم تم نے جو دنیا میں توڑا، یہ قرآن تمہارے لیے ہم نے اتارا، یہ احکام تمہارے لیے ہم نے دیے اور تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تمہارے لیے پوری دنیا بنائی، پوری دنیا کی ساری چیزیں کھانے پینے کی اور پہننے کی اور سواری کی اور جو جو نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہم نے تم کو دی، تم نے ہمارے احکام نہیں پورے کیے، جس میں فائدہ تمہارا تھا، میرا فائدہ کوئی نہیں تھا، تمہارا ہی فائدہ تھا، تو تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ چاہو اب اس کی سزا بھگتو۔ تو کیا ہوگا پھر؟ اس لیے بھائی ہم سب کو جو ہے اچھی طرح سے پکا مسلمان بن کر کے رہنا ہے، سچا پکا مسلمان بن کر کے رہنا ہے اور اپنے گھر کو سنبھالنا ہے۔ اپنے گھر والوں کی تبلیغ ہمارے اوپر فرض عین ہے، دوسروں کی تبلیغ یہ فرض کفایہ ہے۔ اپنے گھر والوں کی تبلیغ کیا ہے؟ فرض عین۔ اسی آیت سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم یہ بتاتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے ذات کو جیسے بچاوے دوزخ کے کاموں سے، دوزخ میں لے جانے والے گناہوں سے، ایسے ہی اپنے بال بچوں کو بھی بچاوے، ان کو بھی یہ دین کا علم سکھاوے، ان کو بھی ترغیب دے کہ غیبت کرواتی تو دوزخ میں جاؤ، اپنے جھوٹو بولواتی دوزخ میں جاؤ، اب تمہیں بیجانا پر تہمت لگاڑی دی تھی، جھگڑو کری نہ شو تمہیں شو کری تمہیں تو منافقوں نے قوم سے جھگڑو کریے تو گاڑو بولوا منڈیے تو منافقوں نے قوم سے آپ نے مسلمان سے آپ نے جو ہے گاڑو نہ بولا۔ تو ایسا سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اپنے گھر میں کوئی ایسا آدمی ہے جو داڑھی نہیں رکھتا ہے تو اس کو سمجھانا، جو دیندار ہے گھر میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود جیسے دین پر چلتا ہے اپنے گھر کے ان بھائیوں کو بھی، اپنے ایمانی بھائیوں کو بھی سمجھاوے کہ بھی داڑھی منڈانا تو حرام ہے اور اتنا بھاری گناہ ہے کہ دوزخ میں جانا پڑے گا۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنی تیز ہے اور وہاں بڑے بڑے سانپ، اونٹ کے جیسے بڑے بڑے سانپ ہے۔ دنیا کا سانپ کا ڈیزائن، اس کا وہ ماڈل الگ ہوتا ہے، وہ لمبا ہوتا ہے، اور وہاں دوزخ کے اندر اونٹ جیسے سانپ ہوں گے ایسے بڑے بڑے، اور وہ اونٹ اگر کاٹے کسی کو تو وہ اس کو چھوڑنا نہیں آتا ہے، منہ میں لے لیا کسی کا جو ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں آتا ہے، اس کو پورا جو ہے اپنے منہ میں لے کر ہی چھوٹے گا۔ تو ایسا جو ہے ایسے سانپ ہو دوزخ کے اونٹ کے جیسے، ایک مرتبہ وہ ڈسے گا سانپ تو 40 سال تک آدمی تڑپتا رہے گا۔ یہ دوزخ کا حال اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں آیا بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی کا پیغام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ بات ہوتی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ دوزخ کا ایسا حال بیان کیا ہے، اور سانپ کا تو حال یہ بتایا، اور بچھو کیسے کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ دنیا کا بچھو اتنا زیادہ سے زیادہ اتنا بڑا ہوگا، اور کیا ہوگا، اتنا ہوگا۔ اور وہاں کے بچھو جو ہے وہ کھچر دیکھا ہے، یہ گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، 4 پیر والا سواری کے قابل جانور ہے، یہ کھچر اس کو کہتے ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے دوزخ میں، اور وہ ایک مرتبہ کاٹے گا تو 40 سال تک آدمی تڑپتا رہے گا۔ بتاؤ کیا حال ہوگا۔ ارے یہ باتیں آپ لوگوں کو جو ہے سنانے والے کم ملیں گے۔ میں کھری باتیں سناتا ہوں، عذاب کی باتیں، ڈرانے کی باتیں کم سناتے ہیں اور فضائل کی باتیں زیادہ سناتے ہیں۔ اس کی وجہ سے امت کا حال بہت خراب ہو رہا ہے۔ امت کو دونوں باتوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی باتیں سنائی ہے، فضائل بھی سنائے ہیں تاکہ شوق پیدا ہو اعمال کا، اور ڈرانے کے لیے ترغیب اور وعیدیں بھی سنائی ہے، دھمکیاں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عذاب کی دھمکیاں بھی دی ہے، دوزخ
اور جنت، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے، اور دونوں کا حال ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں قرآن پاک میں۔ جہاں جنت کا ذکر کریں گے وہاں دوزخ کا بھی ذکر کریں گے، دوزخ کا ذکر آئے گا تو جنت کا بھی ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس طریقے سے سمجھاتے ہیں دونوں طریقے سے، تو ہمارے نبی نے بھی دونوں طریقے سے امت کو سمجھایا ہے، نیک اعمال کی ترغیب اور شوق بھی دلایا ہے، اور جو ہے اس کا فائدہ بھی بتایا ہے، اس کا ثواب بھی بتایا ہے، اور جو گناہ کے کام ہے، برے کام ہے، ان کے اوپر کیا سزا ہونے والی ہے، آخرت میں قبر میں کیا سزا ہونے والی ہے وہ بھی بتایا ہے، ڈرایا ہے کہ یہ حقیقت ہے، تم اس کے اوپر ایمان نہیں رکھو گے تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے۔ عذاب القبر حق، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے، حقیقت رکھتا ہے۔ اب ہم لوگ اس کو نہ مانیں یا اس کے اوپر یقین نہ کریں تو ہمارا خود کا نقصان ہے، ہمارے نبی کا تھوڑی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کا تھوڑی نقصان ہے، ہمارا خود کا نقصان ہے۔ اس لیے بھائی آج کی مجلس میں جتنے بھائی سن رہے ہیں سب کے سب ارادہ کر لو کہ ہم آج تک ہم نے جس نے بھی داڑھی کٹوائی ہے چھوٹی کر دی ہے تو توبہ کر کے آئندہ اس سے بچیں گے، آئندہ کے لیے عہد کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا، چھوٹی نہیں کرواؤں گا، ایک مشت تک برابر بڑی نہ ہو جائے وہاں تک میں اس کو نہیں جو ہے چھوٹی نہیں کروں گا، ایسا ارادہ کر لو۔ اور جو بھائی غیر اسلامی لباس پہن کر کے مسجد میں آتے ہیں ان کو بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں تم اچھے لگو، ایسا لباس پہن کر کے آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ آستین یہاں تک کھلی ہوئی تو آدمی اچھا نہیں لگتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین یہاں تک تھی، کرتا پہنتے تھے لمبا، ہم لوگ لمبا کرتا نہیں پہنیں گے اور جو ہے ایسے ارضیہ پہنیں گے، ٹی شرٹ پہنیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہماری نماز مکروہ ہوگی۔ پینٹ پہن کر کے جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز اس کی ہوتی نہیں ہے، دوبارہ اس کو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ احسن الفتاوی میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، فتویٰ لکھا ہوا ہے، اس لیے لوگ جانتے نہیں ان باتوں کو اور ایسے پینٹ پہن کر کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ان کو جو ہے ڈھیلا ڈھالا اپنا جو ہے پینٹ سلوانا چاہیے، جیسے ڈاکٹر لوگ پہنتے ہیں ڈھیلا ڈھالا، ایسا ڈھیلا ڈھالا چست اور بدن کے اوپر فٹ ہو اس پہ نماز نہیں ہوتی۔ اس کو جو ہے اس کی بجائے لنگی پہن کر کے آؤ نماز پڑھو، یا جو ہے پائجامہ پہن کر کے آؤ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب نے یہ احکام جو دیے ان احکام کو جاننا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، ورنہ ہم جو ہے دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنتیں پڑھ لو۔